ہمارے گاؤں والوں نے ان سب کو اتار کے مارا تھا۔ میں نے کہا کیوں مارا؟ کہا کہ اصحاب رسول کی توہین کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے دیکھی؟ کہاں مارنے والوں نے بتایا سب کو مارا تھا، ان کے پاؤں کے تلووں کے نیچے صحابیوں کے نام لکھے تھے۔ یہاں تک ان کو بتایا گیا ریاض باللہ کہ شیعوں کی شکلیں انسانوں جیسی نہیں ہوتی۔ ڈی آئی خان کے مومن نے کہا مولانا جب جلوس نکلا تو یہ پریشان تھے کہ یہ واقعی شیعہ ہے، جلاس کی طرف چلے جائیں کہ گلے پھاڑ پھاڑ کے صحابہ رسول کی باتیں کرنے والوں کو بولو 10 صحابیوں کا نام تو لو، 4 کے فضائل تو بتاؤ، آل رسول کی اولادوں کے نام تو لو، 55 کے نام تو لو۔ کسی کو نہیں پتا، کیونکہ کس سے دور تھے؟ شاعر سے دور تھے۔ اپنوں کے لیے آج کچھ ایسے منافق گروہ ہمارے اندر بھی داخل ہو چکے ہیں کہ لوگوں کو مکتب کی عقلانیت سے دور کر رہے ہیں۔ اتنی سازشیں اور جھوٹی حدیثیں گڑی گئی کہ مسجد اقصیٰ کو خانہ خدا کی اہمیت دی جائے تاکہ یہ مدینے نہ جائیں، زیارت کرنے مسجد اقصیٰ کی طرف چلے جائیں۔ گلے کاٹنے کی رسم، سروں کو فٹ بال بنا کے کھیلنے کی رسم، یہ فکر بنو امیہ۔ آج ہماری بحیرہ کمیونٹی غم مناتی ہے، کسی کو پتہ لگتا ہے؟ آخانی عبادت کرتے ہیں، کسی کو پتہ لگتا ہے؟ نہیں۔ شیعہ جب کرتے ہیں دنیا دیکھتی ہے۔ تو یہاں ہم گھروں پہ علم لگاتے ہیں، کیوں لگاتے ہیں؟ میں نے کہا رحیم یار خان سے نکلو، سکھر روڑی کراس کرتے ہوئے حیدرآباد کی طرف آؤ، رات کے 2 بجے اندھیری رات جب گاڑی میں آؤ گے، بستی میں 1000 گھر ہوں گے، لیکن نظر وہ آئے گا جس گھر پہ علم لگا ہے۔ کسی گھر نے اظہار وجود نہیں کیا، اس گھر نے اظہار وجود کیا۔ نہ ہم نے لائٹ لاؤڈ لگایا، ہم نے بینر لگایا، لیکن یہ گھر کی چھت پہ علم بتاتا ہے کہ گھروں میں رہنے والوں کے دلوں میں علی کی محبت و ولایت ہے۔ اظہار وجود اس کا فلسفہ ہے، تاکہ دور سے پتہ لگے کہ بستی میں 4 گھر بھی ہیں تو اظہار وجود تو کرو۔ کل کو یہ نہ کہے کہ پاکستان میں شیعہ فلسفہ، گریے کا فلسفہ۔ امام رضا محرم کے دن آتے ہیں، سر سے امامہ اتارتے ہیں، پاؤں سے جوتیاں اتارتے ہیں، خاک اپنے سر پہ ڈالتے ہیں، گریباں کو چاک کرتے ہیں اور بازاروں میں چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے غم منانے مولا گھر میں نہیں بازار میں۔ ہر دیکھنے والا پوچھتا ہے فرزند رسول گھر میں کوئی انتقال ہوا؟ فرمایا نہیں۔ کہ پھر اپنا حال ایسا کیوں بنایا ہے؟ جیسے کوئی فوتگی ہو گئی، جیسے کوئی جمع بیٹا مر گیا، کہاں دنیا سے گئے، کہ کہاں کا کربلا۔ ایک اکبر تھا جس کے سینے میں پرچھی لگی، میرا جد حسین تھا 3 دن کا پیاسا، گلا کاٹا گیا۔ پھر وہی اعتراض، اتنے سال گزر گئے آج بھی غم ایسے منا رہے ہیں۔ ارے اتنے سال گزر گئے تو ہاجرہ کی یاد منا رہا ہے، اتنے سال گزر گئے تو اس کے دوڑنے کو یاد کر رہا ہے، اتنے سال گزر گئے ابراہیم اسماعیل کو یاد کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شاعر اللہ ہے، ان کی یاد میں خدا کی یاد ہے۔ میرے مولا ایویڈنس، جواب، فلسفی بتاتے ہیں کیوں منا رہے ہیں۔ کہا کہ اگر ہم نے غدیر اس طرح نہیں منایا تو آج تم بھول گئے ہو کہ کوئی منکن تو مولا بھی تھا۔ اگر ہم کربلا ایسے نہ مناتے تو تمہاری نسلیں بھول جاتی کوئی کربلا میں حسین شہید ہوا تھا۔ فلسفی کے باہر نکلو، غم کی حالت میں ایام ازاں میں جلوس نکالو۔ آج انتظامیہ پوچھتی ہے، پولیس پوچھتی ہے، بستی اور گاؤں کے لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب پورے 500 گھر ہیں ایک بستی میں، 40 گھر شیعوں کے ہیں، مسجد ہے کہ ہم نے جلوس نکالنا ہے، 40 ہیں، مناؤ۔ آج ہماری بحیرہ کمیونٹی غم مناتی ہے، کسی کو پتہ لگتا ہے؟ آخانی عبادت کرتے ہیں، کسی کو پتہ لگتا ہے؟ نہیں۔ شیعہ جب کرتے ہیں دنیا دیکھتی ہے، شیعہ نظر آتا ہے، کیونکہ یہ فلسفی پہلے بیت تھی کہ 500 گھر بھی ہیں، 40 گھر شیعوں کے، ضد ہے کہ ہم نے جلوس نکالا، روٹ دو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ 500 اپنے بچوں کو بتاتے نہیں حسین کون تھا۔ ہم ان کی گلیوں سے گزریں گے، روڈوں سے گزریں گے، حسین حسین کرتے جائیں گے، ان کی نسلوں کے کانوں میں آواز آئے گی حسین شہید، ہائے حسین۔ پوچھے گا اپنے باپ سے کون حسین؟ بتانا پڑے گا نبی کا نواسا، کس نے شہید کیا؟ بتانا پڑے گا کوئی شامی تھا۔ یہ پیغام ٹیکنیک آف ایڈورٹائزمنٹ ہے، تاکہ پرچار کرو شاعر اللہ کی کہ لوگوں کو پتا چلے حق کیا تھا، باطل کیا تھا۔ ہمارے مکتب کی ہر چیز میں فلسفی ہے، ہر چیز میں۔ ماتم گریا کا غم تو ہمارے اندر بھی ہے، لیکن ہم روتے نہیں۔ ضروری تھوڑی ہے غم ہو تو رویا جائے۔
ہم نے کہا غم اور خوشی کیفیت باطن ہے. آج کوئی بندہ بولے مولانا آپ سے محبت ہے، مجھے کیا پتا دل میں کیا ہے. کیفیت باطن ہے، اندر کی کیفیت ہے. نفاق کا مطلب ہے یہ زبان پہ کچھ دل میں کچھ. تبھی رسول نے فرمایا کہ علی کا ذکر کرو، چہرہ کھلے تو مومن، چہرہ بگڑے تو منافق، کیونکہ کیفیت باطن ہے اور نکلتی چہروں پر ظاہر ہو جاتی ہے. تبھی فرمایا غم ہے تو غم کا پتہ کیسے چلے جب تک آنکھوں میں آنسو نہ آئیں. یہ آنسو اظہار غم کی نشانی ہے. بیٹے کو تکلیف ہو تو آنسو نکلتے ہیں نا، بیٹی کو تکلیف ہو تو آنسو. محبت کا تقاضا رونا ہے. اگر مجھے کسی سے شدید محبت ہے، میں اس کا دکھ دیکھ نہیں سکتا، میں اس کی پریشانی دیکھ نہیں سکتا، میں اس کو اذیت دے نہیں سکتا، تو کیسے ممکن ہے کوئی سنے نبی کی بیٹی کو اذیتیں دی گئی روئے نہ؟ کوئی سنے نبی کے نواسے کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے سنے نہ؟ تو میرے عزیز، سب سے خطرناک طبقہ یہ بدو طبقہ ہے. سوویت یونین کے مقابلے میں جہادی بنائے گئے اسی بدو طبقے سے. آج ملک کے اندر جو آپ بلوچستان میں دہشت گردی دیکھ رہے ہیں، قوم پرست پارٹیاں، مذہبی متشدد پارٹیاں، آج بم دھماکے کون پھوڑتا ہے؟ قوم پرست. اسی کراچی میں خاتون نے خود کش حملہ کیا، قوم پرست. کبھی مسجدوں میں دینی متشدد لوگ، یہ کن علاقوں سے؟ ان پہاڑی علاقوں سے جہاں شعور نہیں پہنچا، جہاں فکر نہیں پہنچی. مکتب اہل بیت کا کام ہے کونے کونے میں فکر کو پھیلانا. فکر کا مطلب دین کا کوئی بھی ایسا کام نہیں جس کی فلسفی نہ ہو. آج نسلیں فکر بنو امیہ کی وجہ سے دین سے بیزار ہو رہی ہیں. آپ چلے جائیے عمان، چلے جائیے دبئی، چلے جائیے سعودی عرب، ایک سروے کر کے دیکھیے. جن لوگوں نے قبروں کو ڈھاکے لوگوں کو نبی کی قبر پہ جانے نہیں دیا، آج ان کی نسلوں سے انٹرویو لیجئے کہ رسول کی شان میں 4 چیزیں بتاؤ، کچھ نہیں پتا. کہ گلے پھاڑ پھاڑ کے صحابہ رسول کی باتیں کرنے والوں کو بولو 10 صحابیوں کا نام تو لو، 4 کے فضائل تو بتاؤ، آل رسول کی اولادوں کے نام تو لو، 55 کے نام تو لو. کسی کو نہیں پتا، کیونکہ کس سے دور تھے؟ شاعر سے دور تھے. لیکن مائک اٹھاؤ، کیمرہ اٹھاؤ، شیعوں کی مجلس میں آؤ، یہاں 10 سال کے بچے کو اٹھاؤ اور پوچھو آل رسول کے نام کیا ہیں. 12 اماموں کے نام بھی بتائے گا، آل رسول کے نام بھی بتائے گا، تم سے زیادہ صحابیوں کے نام بتائے گا. یہاں فضائل ازواج رسول جناب خدیجہ کے فضائل بھی سنائے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان کو شاعر سے جوڑے رکھا. شاعر سے دوری خدا سے دوری ہے، حسین سے دوری خدا سے دوری ہے، رسول سے دوری خدا سے دوری ہے. اگر ان کی محبت نہیں تو خدا کی محبت نہیں، اگر ان سے تمسک نہیں تو خدا سے تمسک نہیں. یہ وہ وجود یہ مبارک و نورانی ہیں جو انسان کو کس سے ملاتے ہیں؟ خدا سے ملاتے ہیں. لیکن ایک بات اپنوں کے لیے، آج جیسے منافق گروہ ہمارے اندر بھی داخل ہو چکے ہیں کہ لوگوں کو مکتب کی عقلانیت سے دور کر رہے ہیں. بس ذکر کیے جاؤ کیے جاؤ کیے جاؤ، ریزننگ کے پیچھے نہ جاؤ، کام کرے جاؤ، لیکن یہ نہیں پوچھو کہ جو کر رہا ہوں اس کا فائدہ، اس کی فلسفی. عبادت میں جب تک فلسفہ نہیں بت پرستی ہے. امام حسین کے مقابلے میں کہ نمازی نہیں تھے؟ تاریخ کربلا پڑھو گے تو غسل شہادت کیا جا رہا ہے. ہزاروں کی تعداد میں بدبختوں نے غسل شہادت کیا کہ کل مر جائیں گے تو شہید، اور امام حسین کو لیاذ باللہ قتل کر دیا تو جنت. اور امام حسین کے لشکر میں بھی غسل شہادت کیا جا رہا ہے. وہاں پانی نہیں، تیمم سے کیا جا رہا ہے. یہاں پانی ہے، غسل کیا جا رہا ہے. یہ بدو طبقہ. سیدہ کے گھر پہ جب حملہ ہوا، مدینے کے لوگ بہت کم تھے، اہل مدینہ ڈیلی دیکھ رہے ہیں رسول دروازے پہ آ رہے ہیں، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، دیکھ رہے ہیں. ان کو پتا ہے فاطمہ کی شان کیا ہے. حملہ کرنے کے لیے بدوؤں کو لایا گیا تھا، 70-80 بدو، جن کو جناب سیدہ کی شان کا نہیں پتا. اہل شام کو کیا پتا حسین کون ہے؟ جن کی بچے جوان ہو گئے، کبھی کسی صحابی کو نہیں دیکھا، جنہوں نے زندگی میں کبھی ان کا کوئی فرد کوفے نہیں گیا، زندگی گزر گئی مدینے نہیں گئے. یہاں تک کہ ان کو اہل مدینہ سے بچانے کے لیے کہ یہ مدینے جائیں گے، اللہ کے گھر کی زیارت کریں گے، مدینے میں اصحاب رسول بہت زیادہ تھے، ان سے ملیں گے تو ان کو کوئی شان اہل بیت پتہ چلے گی. اتنی سازشیں اور جھوٹی حدیثیں گڑی گئی کہ مسجد اقصیٰ کو خانہ خدا کی اہمیت دی جائے تاکہ یہ مدینے نہ جائیں، زیارت کرنے مسجد اقصیٰ کی طرف چلے جائیں، اس کا طواف کریں، سارے اعمال وہیں کریں. یہ حدیث آپ پڑھیں گے جو فضائل مسجد اقصیٰ میں، اور اس کو ملایا گیا کہ جو اس کی زیارت پہ گیا تو بالکل ایسے ہے جیسے خانہ خدا کی زیارت پہ گیا. اہل شام کو سوق دیا گیا، آگے بھیجا گیا کہ اقصیٰ کی طرف تو جائیں لیکن اللہ کے گھر کی طرف نہ جائیں، کیونکہ اصحاب رسول انصار کہاں رہتے تھے؟ مدینے میں رہتے تھے. اہل شام کبھی مدینے والوں سے ملے ہی نہیں، کبھی صحابی رسول کو دیکھا ہی نہیں. بچپن سے جو ان کو سنایا گیا، بتایا گیا، اسے مانا گیا.
میں نے کسی مجلس میں مثال دی، یہاں تک ان کو بتایا گیا لیاذ باللہ کہ شیعوں کی شکلیں انسانوں جیسی نہیں ہوتی. ڈی آئی خان کے مومن نے کہا مولانا جب جلوس نکلا تو یہ پریشان تھے کہ یہ واقعی شیعہ ہیں، جلاس کی طرف چلے جائیں. خود ہم نے ایک سفر کیا تفتان کا، پورے سفر میں حافظ قرآن، سرکاری اسکول میں ٹیچر، بڑے فخر سے کہنے لگا کہ یہ جو 2 بسیں آئی تھیں شیعوں کی، ہمارے گاؤں والوں نے ان سب کو اتار کے مارا تھا. میں نے کہا کیوں مارا؟ کہا کہ اصحاب رسول کی توہین کرتے ہیں. میں نے کہا آپ نے دیکھی؟ کہاں مارنے والوں نے بتایا سب کو مارا تھا، ان کے پاؤں کے تلووں کے نیچے صحابیوں کے نام لکھے تھے. آپ نے دیکھا کہ نہیں، یہ بدبو ذہنیت کے جو کہا جائے اسے مان لو. کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے کہا ایران جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ ہم نے کوئی ایجوکیشنل کام اس لیے جا رہے ہیں کہ ایران کی لائبریریوں میں کتابیں بھری ہوئی ہیں صحابہ رسول کی توہین میں. میں نے کہا آپ نے دیکھی؟ کہا ہم نے دیکھی ہیں، فارسی کی کتابیں ہیں، ہمارے گاؤں میں لائی جاتی ہیں کہ بھائی ہم ایران سے لائے ہیں. میں نے کہا ہماری زندگی گزر گئی، ہم نے کوئی ایسی کتاب ایران میں نہیں دیکھی. میں نے کہا ہمارے خرچے پہ آئیے ایران آپ. خوف دیکھیے کہ دل تو بڑا ہے آؤں، لیکن گاؤں والوں کو پتہ چلا تو مجھے ہی قتل کر دیں گے. مطلب کوئی تحقیق کے لیے جائے بھی تو راستہ بند کر دو. شیعہ سے ملنا نہیں، شیعہ کی مجلس میں جانا نہیں، شیعہ کا نظر و نیاز کھانا نہیں، شیعوں کے ساتھ ہاتھ ملانا نہیں. یہ کیا؟ یہ سوشل بائیکاٹ ہے. کیونکہ مجلس میں آئے گا، سنے گا تو فکر بیدار ہوگی. کسی محلے میں رہتا ہے ایک گھر شیعہ کا، ایک گھر سنی کا، کہیں علم کے نیچے سے گزرو گے تو نکاح باطل، تاکہ یہ گھر کے سامنے سے گزرے ہی نہ. گزرے گا تو میل جول ہوگا نا، آفس میں ملے گا، بندوں سے ملے گا، بات چیت ہوگی. کوئٹہ میں ایک آن ڈیوٹی جنرل صاحب بتا رہے ہیں کہ مولانا ہمارے گھر کے ساتھ ایک جنرل رہتے تھے، ہماری بیوی ڈیلی کھانا بنا کے نوکرانی کو دیتی تھی. دیکھ رہا ہمسائے ہیں، اخلاق اہل بیت ہے، ہمسایوں کا خیال رکھو. 8 بار 10 بار کھانا بھیجا. اس کے بعد نوکرانی آئی، کہا برا نہ مانے آپ نہ بھیجا کریں. کہا کیوں؟ کہا آپ یہاں سے کھانا بھیجتی ہیں، اس کی بیوی وہ کھانا کچرے میں پھینک دیتی ہے. خاتون اٹھ کے اس کے گھر گئی، کہا کتنی پڑھی لکھی ہو؟ کہ ایم اے ہوں، شوہر جرنل. فکر کی تنزلی دیکھیں. کہا مفتی صاحب نے کہا شیعوں کا کھانا کیا ہے؟ نجس ہے. ایم اے تک پڑھ لیا پر فکر بدوی ابھی تک سوچا نہیں. جناب سیدہ کے گھر پہ حملہ، یہ بدوی طبقہ. آج کئی جوان مجھ سے پوچھے مولانا بی بی زینب کے روزے کو کچھ بھی نہیں ہوا، جناب سکینہ کے روزے کو کچھ بھی نہیں ہوا، الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن وہ جو خون کے پیاسے ہیں، وہ جو قبروں کے گرانے کے پیچھے دیوانے ہیں، وہ جو پہلے اعلان کر رہے تھے ہم آ رہے ہیں قبریں گرائیں گے، کیوں نہیں گرائی؟ سدھر گئے. ایک دن میں انقلاب آ گیا ان کی فکر میں؟ نہیں. بدو کی فکر میں انقلاب نہیں آتا. بدو کو بولا جائے گراؤ تو گراتا ہے، اسے بولا جائے آج نہیں گرانا تو نہیں گراتا. ان کو صرف آرڈر دیا جاتا ہے جاؤ اٹیک کرو، وہ اٹیک کرتے ہیں. ان کو آرڈر دیا جاتا ہے رک جاؤ، یہ رک جاتے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی کوئی فکر نہیں ہوتی. فکر تقلیدی میں ہوتے ہیں. یہ اوپر سے آرڈر آیا مان لیا. انہی مسجدوں میں، پہاڑی علاقوں میں یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، کہ اللہ کی آیتوں کو مفتیوں کو خریدا، مولویوں کو خریدا. کیونکہ ایک عام سا مسلمان تو بخاری نہیں پڑھتا، ایک عام سے مسلمان کو تو عربی نہیں آتی. اس کا پورا ایمان کس پر ہوتا ہے؟ مفتی صاحب پر. اور اس نے بول دیا کہ فلاں کافر ہے، قبور پہ جانا بدعت ہے، اس نے مان لیا. گلے کاٹنے کی رسم، سروں کو فٹ بال بنا کے کھیلنے کی رسم، یہ فکر بنو امیہ. تبھی میرے چوتھے امام فرماتے کہ ایک منظر نے مجھے بڑا رلایا. بولا کون سا منظر؟ کا جب میرے بابا کا سر نو کے نیزہ سے اتار کر زمین پہ رکھ کے نو کے نیزہ کی انیوں سے مار رہے تھے. کہ مولا اس منظر نے تکلیف کیوں دی؟ کہ فرماتے کیونکہ 4 سالہ بچی دیکھ رہی تھی. کہ چند مقامات پہ میرے بابا نے کلام کیا ہے تنور میں نو کے نیزہ پہ. کا ایک مقام یہ تھا. کہ کیا بولا آپ کے بابا حسین نے؟ کہ بولا مارنا ہے مارو، بچی کے سامنے مجھے نہ مارو. یہ فکر بنو امیہ چلتے چلتے آج آپ کے معاشرے میں پہنچی ہے. واللہ تشیع دین عقل ہے. میں کچھ ہی دن پہلے سعودی عرب گیا، وہاں کے سعودی جوانوں سے پوچھ رہا تھا کتنے ان کے دلوں میں تشیع کی نفرت ڈالی گئی.
मैंने कहा आपका क्या कहना है फ़िलिस्तीन के लिए, लुबनान के लिए? वो कह रहे वाक़यान अगर कोई मर्द मुजाहिद है तो शहीद हसन नसरुल्लाह थे। पूरी ज़िंदगी उनके दिलों में नफरत डाली गई। आज तशय्युअ के किरदार ने उनके दिलों में आले रसूल के चाहने वालों की मोहब्बत को बेदार कर दिया है। आज कौन सी फिक्र है जो इस्तेमार के मुकाबले में खड़ी है? फिक्र अली इब्न अबी तालिब। आज कौन सी फिक्र है जो दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के देखे? यहाँ एक सफीर का फोन आ जाए, यहाँ एक यूनाइटेड स्टेट के जनरल का फोन आ जाए, लेकिन कौन है? अली के मानने वाले हैं ना जो उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करती है। हौसला कौन दे रहा है? जो हुसैन इब्न अली दे रहे हैं। करबला फलसफे का नाम है, करबला ईसार का नाम है, करबला कुर्बानी का नाम है। तो मेरे अजीज, मकतब से फिक्र को मत निकालो, अमल करो, उसके साथ फिलोसफी हो। इसी से तशय्युअ आगे बढ़ती है। आज 400 शिया थे तो 800, 800 से तो हजारों में, इतनी तादाद में मकतब अहले बैत बढ़ रहा है। इसकी अट्रैक्शन यही है कि नहनु अबनाउद दलील, हम जो बात करते हैं दलील से करते हैं। सब बात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमारी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास टाइम के साथ पहुंचती रहे। शुक्रिया।